کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک مرد برسوں تک بادشاہ کی بیٹیوں اور محل کی عورتوں کے درمیان رہتا رہا، ان کی مالش کرتا رہا، لیکن کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی؟ ایک ایسا راز جو اگر کھل جاتا تو اسے ایسی موت ملتی کہ تاریخ کانپ اٹھتی۔ لیکن پھر ایک دن ایک گمشدہ موتی نے اسے موت کے دروازے پر لا کھڑا کیا۔ وہ کون تھا؟ اس نے یہ بیس کیوں بدلا؟ اور اس دن تلاشی کے دوران ایسا کیا ہوا کہ اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل گئی؟ آج کی کہانی آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گی۔ دوستو، یہ کہانی ہے نسو نامی ایک شخص کی۔ قدرت نے نسو کو ایک خاص بناوٹ دی تھی۔ اس کا چہرہ بالکل عورتوں جیسا تھا، داڑھی مونچھ کا نام و نشان نہ تھا، اور آواز میں بھی وہی زنانہ لچک تھی۔ نسو نے اپنی اس کمزوری کو ایک بھیانک گناہ کا ذریعہ بنا لیا۔ اس نے عورتوں کا لباس پہنا اور شاہی محل میں خادم بن کر داخل ہو گیا۔ چونکہ وہ مالش مساج کے فن میں ماہر تھا، اسی لیے جلد ہی وہ بادشاہ کی بیٹیوں اور محل کی خاص بیگمات کا پسندیدہ بن گیا۔ وہ شہزادیوں کے نازک بدن پر تیل ملتا، انہیں نہلاتا، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ عورت کے لباس میں چھپا یہ ایک مرد ہے جو اپنی ہوس کی آگ بجھا رہا ہے۔ برسوں گزر گئے، نسو اب محل کا ایک معتبر حصہ بن چکا تھا، لیکن یاد رکھیے، گناہ کی عمر لمبی نہیں ہوتی۔ نسو جب رات کو سوتا تو اسے ڈراؤنے خواب آتے۔ اسے لگتا کہ کوئی اسے پکار رہا ہے کہ نسو باز آ جا، اس سے پہلے کہ زمین تجھے نگل لے۔ وہ کئی بار چاہتا کہ یہ سب چھوڑ دے، لیکن گناہ کی لذت اور شاہی محل کے عیش و آرام سے اسے جکڑ رکھا تھا، اور وہ روز توبہ کا ارادہ کرتا، لیکن اگلے ہی لمحے شہزادیوں کا حسن اسے پھر سے گناہ کی دلدل میں دھکیل دیتا۔ پھر وہ دن آیا جس نے زمین و آسمان ہلا دیے۔ شہزادی حمام میں تھی اور نسو حسب معمول مالش کر رہا تھا۔ اچانک شہزادی نے چیخ ماری، میرا موتی، میرا قیمتی موتی غائب ہوا! پورے محل میں کلبلی مچ گئی۔ بادشاہ تک خبر پہنچی تو اس نے غصے میں حکم دیا، محل کے سارے دروازے بند کر دو۔ حمام میں موجود ایک ایک خادمہ اور عورت کی برہنہ تلاشی لی جائے۔ جب تک موتی نہ ملے، کوئی باہر نہیں جائے گا۔ نسو کے سر پر جیسے بجلی گر پڑی۔ آج اس کا راز کھلنے والا تھا۔ آج اسے سرعام قتل کر دیا جاتا تھا۔ تلاشی لینے والی عورتیں ایک ایک کر کے سب کو لائن میں کھڑا کر رہی تھی۔ نسو سب سے آخری صف میں چھپ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا جسم خوف سے کانپ رہا تھا اور زبان گنگ ہو چکی تھی۔ تلاشی شروع ہوئی۔ 1 2 5 10 خادمائیں فارغ ہوتی جا رہی تھی۔ نسو کی باری اب بالکل قریب تھی۔ اس نے دیکھا کہ تلاشی لینے والی عورتیں سخت تھیں۔ وہ کسی کو نہیں چھوڑ رہی تھی۔ نسو نے آنکھیں بند کر لی اور اپنے رب کی طرف متوجہ ہوا۔ اس نے دل ہی دل میں ایسی آہ بھری جو شاید عرش کو ہلا گئی۔ اس نے کہا، اے میرے اللہ، میں نے عمر بھر تیری نافرمانی کی۔ آج میں موت کے منہ میں ہوں۔ اگر آج میرا پردہ فاش ہو گیا تو میری ذلت کی کوئی حد نہ ہوگی۔ یا اللہ، مجھے بچا لے۔ میں تیرے سامنے ناک رگڑ کر توبہ کرتا ہوں۔ میں دوبارہ کبھی گناہ نہیں کروں گا۔ وہ رو رہا تھا، تڑپ رہا تھا، اور موت اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اب اگلی باری نسو کی ہی تھی۔ جیسے ہی تلاشی لینے والی عورت نے نسو کا ہاتھ پکڑا، اچانک باہر سے ایک سپاہی کی آواز آئی، تلاشی روک دو، مل گیا، شہزادی کا موتی مل گیا ہے۔ وہ تو فرش کی دراڑ میں پنسا ہوا تھا۔ نسو کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ بچ گیا ہے۔ اللہ نے اس کی سچی تڑپ دیکھ کر اسے ایک آخری موقع دے دیا تھا۔ نسو اسی وقت محل سے نکلا، شاہی لباس اتارے، سر منڈوایا اور جنگلوں کی طرف نکل گیا۔ اس نے ایسی توبہ کی کہ پھر کبھی مڑ کر شہر کی طرف نہیں دیکھا۔ اس کی توبہ اتنی سچی تھی کہ قرآن میں اس کا ذکر توبہ نسو کے نام سے آیا۔
دوستو، گناہ چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اللہ کی رحمت اس سے بڑی ہے۔ نسو کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے، بس ایک بار سچے دل سے پکارنے کی دیر ہے۔ اگر آج کی یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی تو اسے لائک کرے اور کمنٹس میں سبحان اللہ ضرور لکھے۔ ایسی مزید سبق آموز ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے۔ اللہ ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔